اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا مقام عزت بڑھے، لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں، گھر میں، خاندان میں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی عزت ہو، عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کا مقام بلند ہو، لوگ اس کی عزت کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کو ایک مقام دیں جو مقام عزت داروں کا ہوتا ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عزت کے عروج پر ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے، ان سے خطا ہو جاتی ہے، یا انسان سے ایسا تکبر میں آ جاتا ہے، یا ایسے فکرہ یا ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو اللہ کو ناگوار گزرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس پر پکڑ آ جاتی ہے اور اس کا جو مقام ہوتا ہے اس مقام سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کا ایک مقام تھا، عزت تھی، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسے دنوں سے، ایسے الفاظ سے، ایسے مقام سے، ایسی بے عزتی سے اللہ محفوظ رکھے۔ تمام عالم اسلام امت مسلمہ کو، ہر شخص کو، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی بہتر سوچیں کہ جب آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، بہتر سوچیں گے، تو اللہ آپ کے لیے بہتر اور اچھا سوچے گا۔ آپ کبھی بھی مقابلے کی جنگ میں نہ پڑیں کہ اس نے یہ کر دیا تو میں کیوں نہ کروں ایسے، کیونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اور جو اچھا کرے اس کے ساتھ اور اچھا کرو، ڈبل اچھا کرو۔ کہ جب آپ کسی برے کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ کم سے کم اگر خاندانی ہوا تو وہ ایک بار لازمی سوچے گا کہ میں اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں، لیکن برا پیش آتا ہوں، برائی کرتا ہوں، اس کے ساتھ غیبت کرتا ہوں، یا اس کے مقام کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا، اس کے برعکس کرتا ہے، میری عزت کرتا ہے اور مجھے تانا بھی نہیں دیتا، تو وہ لازم ایک بار نادم ہوگا اور ندامت سے توبہ طائب ہو جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارے ملک کے نامور شخصیت اور مقبول ہستی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمہ اللہ، کہ ان پر کس طرح کیسے نئی فکریں کسے گئے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کو سخت جواب نہیں دیا، پیار سے، محبت سے، اور دیکھیں ان کے آج بھی گرویدہ ہیں لوگ۔ اس لیے جب آپ چاہیں کہ آپ مقام چاہیں، عزت لوگ کریں، تو آپ اللہ کے دامن کو پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے تو یہی مخلوق آپ کے تابع ہوگی۔ جیسے صحابہ کرام جب تبلیغ کے لیے افریقہ کے جنگلات میں گئے تو کھڑے ہو کر چٹان پہ اعلان کرتے ہیں کہ او خونخوار
जानवरों, भेड़ियों, शेर कि तुम्हें हम अल्लाह का हुक्म बतलाते हैं कि तुम ये रास्ता छोड़ जाओ, जंगल इलाका, हम अल्लाह की तबलीग के लिए आए हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए। तो कहते हैं कि दरिंदे, भेड़िए, शेर, चीते, जितने खूनख्वार दरिंदे थे, जानवर थे, वो जोग दर जोग लाइन कतार में वहाँ से हिजरत कर गए। अब क्यों? कि सहाबा इकराम ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए था। वो जो भी करते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए करते थे, तो मखलूक उनके ताबे होगी, हत्ता के जानवर भी उनके ताबे। इसलिए आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें और नेक काम करें, नमाज पढ़ें और तबलीग की इशाअत के लिए काम करें कि आपकी वजह से अगर कोई बुराई से बच जाता है तो ये आपकी भी निजात का ज़रिया है, उसकी भी निजात का ज़रिया बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकाम बुलंद हो, इज़्ज़त व मर्तबा, तो आप अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद इन्नल्लाह इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, ये आपने 33 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। और फिर आप ये 33 मरतबा पढ़ें और अपने ऊपर फूंक लें, हाथों पर फूंक कर, जिस्म पे, चेहरे पर, और दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह की मखलूक में इज़्ज़त और मुकाम, मर्तबा पाएंगे। लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे।